فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج 8 محرم الحرام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ مہینہ اور 10 محرم بالکل ہمارے قریب آ چکی ہے۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب کہ یہ شہادت کیوں ہوئی اور اس وقت کے حالات کیا تھے اور کس انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا، ان کے مقاصد کیا تھے اور رکاوٹیں کیا تھیں، اور بعد میں اس شہادت کے اثرات کس طرح مرتب ہوئے، یہ سارا کچھ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں عرض کیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا تاکہ ہمیں پورا خاکہ سمجھ میں آئے کہ اصل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروانے والے کون لوگ تھے اور وہ کس طرح اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں رہے اور کس طرح انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو اس وقت یہود جو تھے یہ اہل کتاب تھے اور صحیح علم کو جاننے والے تھے، اور ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نشانیاں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتی، یہ یہود بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، لیکن مانا کیوں نہیں؟ حسدا من عند انفسہم، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کہ ان کو حسد تھا میرے نبی سے کہ وہ ان کے خاندان میں سے کیوں نہیں آئے۔ خیر، انہوں نے حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ حسد ان کو مجبور کرتا رہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے صحابہ کے اور آپ کے اہل بیت کے اندر ہی اندر بغض کی وجہ سے دشمن رہے، اور اس دشمنی کا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المغازی میں اس کو اشارتاً نقل بھی کیا کہ حضور علیہ السلام دیت لینے کے لیے قبیلہ بنو نذیر کے پاس پہنچتے ہیں، تو یہ پہلے ہی سازش تیار کر کے بیٹھے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو ہم اوپر سے پتھر گرا کر ان کو ہلاک کر دیں گے۔ تو آپ کے قتل کی سازش اسی یہود کے قبیلے نے کی جو دشمن تھے رسول اور آل رسول کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی پتہ چل گیا، آپ وہاں سے آ گئے۔ پھر یہ ہوا کہ انہی یہودیوں میں سے ایک عورت نے زہر ملایا کھانے کے اندر، حضور کی دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ منہ میں ڈالنے لگے تو جبریل نے بتا دیا کہ اس میں زہر ہے، مت کھائیے۔ ایک صحابی ساتھ تھے، وہ کھا چکے تھے، وہ تو شہید ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے چکھ لیا تھا، اس کا اثر یہ رہا کہ ہمیشہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی وجہ سے بخار ہوتا اور آپ بیمار ہو جاتے تھے۔ پھر یہی وہ یہود تھے جنہوں نے حضور علیہ السلام پر جادو کیا، آپ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ خیر، اللہ پاک نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی، حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے۔ اب چونکہ جس طرح یہ نبی کے دشمن تھے، ایسے ہی اصحاب رسول کے بھی دشمن تھے اور آل رسول کے بھی دشمن تھے۔ اب انہوں نے سازشیں مزید تیز کی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رسول بنے، ان کو بھی زہر دیا گیا، وہ بھی اسی سے انتقال فرما گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یہ سخت طبیعت تھے تو ان کی وہاں دال نہیں گلی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے ایک سازش کے ذریعے، ایران کا ابو لؤلؤ ایک مجوسی تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو یہی وہ سازشی ٹولہ تھا، پھر یہ بکھر گیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب یہودیوں کو بھگا دیا تھا، جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ پھر یہ لوگ یمن بھاگ گئے، کچھ ان میں سے شام چلے گئے، کچھ ان میں سے عراق کی طرف چلے گئے۔ تو انہوں نے مل کر ایک ایسی سازش تیار کی کہ مصر سے وہاں سے لوگ آئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیا، اور اتنا مجبور کر دیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ خلافت چھوڑ دیجیے۔
انہوں نے کہا کہ مجھے حضور نے منع کیا تھا کہ خلافت کی قمیص اللہ تمہیں پہنائیں گے، وہ تم نے اتارنی نہیں ہے، تو میں وہ نہیں اتار سکتا۔ خیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خون بہانا تو برداشت کیا، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے آلودہ ہو جائے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی لوگوں نے جو حضور کے دشمن چلے آ رہے تھے انہوں نے شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی، مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان سب حالات کو دیکھ رہے تھے اور یہ لوگ اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی شامل ہوئے۔ پھر انہوں نے دوسرے طریقے کے ساتھ ایک سازش شروع کی، وہ کیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلہ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں کو استعمال کیا کہ آپ ان کے قتل کا جو بدلہ ہے قصاص کی شکل میں وہ لیجئے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے ان کو شہید کیا۔ حضرت علی سمجھتے تھے کہ حکومت اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے ٹکر لے، کیونکہ ابھی تازہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا تھا، اور وہ اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ دوبارہ قتل و غارت ہوئی تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ خیر ان سازشوں میں یہ معاملہ ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں بھی وہ لوگ شامل ہوئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں بھی شامل ہوئے، اور یہ سمجھ لیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے پورے علاقے کے حاکم و گورنر تھے اور بہت سالوں سے وہاں پر مسلمانوں کی باغ دوڑ کو سنبھال رہے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے سے ہی وہ چل رہے تھے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انکار کیا تو ان کی شدت بڑھ گئی، یہاں تک نوبت آئی کہ انہوں نے کہا اگر آپ بدلہ نہیں لے سکتے تو سائیڈ پہ ہو جائیں، ہم خود بدلہ لے لیں گے۔ تو یہ بات ظاہری سی بات ہے، حکومت کے قوانین اور نظام کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ تو کوئی بھی حاکم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ یہ آپ مت کیجئے، لیکن وہ لوگ ڈٹ گئے اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ چلو اگر آپ رکاوٹ بنتے ہیں تو پہلے ہم آپ سے جھگڑیں گے، بعد میں ان سے نبڑ لیں گے۔ پھر یہ بھی نوبت آ گئی کہ دونوں طرف مسلمان ہیں، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں صحابی ہیں، دونوں ہی حضور علیہ السلام کے صحبت یافتہ تھے۔ اب اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق خلیفہ برحق تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر ابتداءً جو ہے وہ خطا پر تھے، اگرچہ ان کی خطا اجتہادی تھی کہ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے ایک صحیح مطالبہ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اس پر اڑ بھی گئے۔ خیر یہ جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کی شہادتیں بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نظام چلا کہ وہ جو سازشی لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی آپس میں صلح ہو گئی تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ سازش کھیلی کہ ایک ہی دن میں حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور ادھر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر میں تھے، ان تینوں کو ایک ہی دن میں شہید کر دیا جائے اور مسلمانوں کی سب جو بنیادیں ہیں وہ اکھڑ جائیں گی، تو پھر ہم اس کو سنبھال لیں گے نظام کو جس کو ہم شروع سے لینا چاہتے ہیں۔ اب ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام میں تھے، وہ فجر کی نماز پڑھانے گھر سے نکلے تو ان پر حملہ ہوا، کمر پر تلوار لگی، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جنگجو تھے تو انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا جو ان کو مارنے آیا تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیمار تھے، وہ نماز پڑھانے کے لیے خود نہیں گئے، انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو کہا تم نماز پڑھایا ہو۔ اب جو چھپا ہوا تھا آدمی ان کو قتل کرنے کے لیے، اس کو تو نہیں پتہ کون ہے، وہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو سمجھ کر اس آدمی پر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ عمر نہیں تھے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھانے نکلے اور ان پر جو ہے حملہ ہوا، ابن ملجم نے کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ماتھے پر لگی اور وہاں پر زخم ہوا اور وہ زخمی ہو گئے، اور اسی زخم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ ایک ہی دن، ایک ہی نماز، ایک ہی وقت میں
3 آدمیوں پر اکٹھا حملہ ہو تو تاریخ اس کو بالکل واضح طور پر کھول رہی ہے کہ پیچھے کوئی ہاتھ تھا جو رسول اور آل رسول دونوں کا دشمن تھا اور اصحاب رسول کا بھی دشمن تھا۔ خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب حسن رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے والد صاحب کی زندگی میں جنگیں ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے پر چلی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، فرمایا تھا کہ ابنی ہادہ سیدن، کہ میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے اور یہ 2 مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو آج وہ وقت آ گیا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی اس بات کو سچا کر دکھاتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ 2-2.5 ماہ حکومت کی اور انہوں نے لوگوں کا ذہن بنایا، اتنا ذہن بنایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہم صلح کر لیں۔ تو یہ عراق تشریف لے گئے، وہاں پر انہوں نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا اور اپنے فضائل سنائے اور یہ بتایا کہ آج میرے اور حسین کے علاوہ کوئی نبی کا نواسہ زندہ نہیں ہے دنیا کے اندر، تو لوگوں میری بات مان لو، تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لو اور صلح کر لو۔ اب ظاہری سی بات ہے، اگر یہ صلح ہوتی ہے تو مسلمان متفق ہو جاتے، اور وہ دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو توڑا، صحابہ کو شہید کیا، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ یہ صلح ہو جائے؟ تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا شروع کر دیا۔ بعضوں نے کہا تو بھی باپ کی طرح کافر ہو چکا ہے، اور یہاں تک نوبت آئی کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے اس وقت، ان کی کاندھے کی چادر کھینچی گئی، ان کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ دیا گیا اور ان کو مارنے تک یہ لوگ دوڑے، لیکن اللہ پاک نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے مدائن سفر میں جا رہے تھے، راستے میں نماز کے لیے رکے، تو انہی ظالموں نے حالت نماز میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے حملہ کیا، جس سے وہ زخمی ہوئے، قاتل کو پکڑ لیا گیا، پھر اس کو مار دیا گیا، لیکن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے یہ معاملہ کیا، انہوں نے ایک بہت بڑا مجمع تیار کیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے لڑنے جا رہے ہیں، لیکن یہ صلح کی نیت سے وہاں سے نکلے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لڑائی مناسب نہیں، صلح کی بات کر لو۔ تو انہوں نے کہا ہم تو آئے صلح کے لیے ہیں۔ اللہ کی شان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن ایک جلسہ رکھ لیا، سب علاقے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اعلان کیا کہ میں اپنا ہاتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور ان کے ہاتھ میں خلافت کی ذمہ داری دے رہا ہوں۔ آج سے سارے مسلمانوں کے خلیفہ یہی ہوں گے، 2 نہیں بلکہ 1 خلیفہ مسلمانوں کا رہے گا۔ جب یہ بیعت ہوئی تھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ بھی کیا، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے مسلمانوں کو ایک کلمے پر جمع کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اس پر راضی نہیں تھے، لیکن بعد میں ان کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ یہ مناسب ہے، تو ان کی رائے بھی اسی پر آ گئی تھی۔ پھر دونوں بھائیوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی۔ شرائط یہ رکھی، ایک شرط تو یہ رکھی گئی کہ اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے اور حسن رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ ہوئے تو ان کے بعد خلیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے۔ اور دوسری شرط یہ رکھی گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مخصوص رقم طے کی گئی کہ سالانہ اتنے پیسے ہمیں دیا کریں گے، اور اس موقع پر 50 کروڑ درہم جو تھے اس کا مطالبہ بھی ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم ان کے حوالے بھی کر دی اور ہر سال وہ رقم دیا بھی کرتے تھے۔ یہاں بعض مورخین نے خیانت سے کام لیا اور جھوٹی روایات میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے بعد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدے سے پھر گئے تھے اور انہوں نے یہ رقم نہیں بھیجی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ پابندی سے یہ رقم ہر سال بھیجتے رہے۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح پیسوں پر ہوئی تھی،
آخر وہ رقم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرنی تھی؟ بعض لوگ یہاں بھی ایک بڑا برا رنگ دے دیتے ہیں کہ دیکھو جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشوت دے کر صلح کی تھی اور حضرت حسن کو مجبور کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے، نہ تو وہ مجبور تھے اور نہ وہ لالچی تھے کہ رشوت کی لالچ میں اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی بات کو سچا کر دکھایا کہ دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح ان کے ذریعے ہونی تھی، وہ انہوں نے کر دی۔ پیسے اس لیے طے کیے تھے کہ کچھ لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف تھے اس صلح کے معاملے میں کہ آپ یہ صلح نہ کریں، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیسے دے دے کر ان کے منہ بند کیے تاکہ وہ اس مخالفت سے باز آ جائیں۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کے پاس آتے تھے کہ پورا علاقہ آپ کا ہے، آپ آل رسول ہیں، ہم غریب ہیں، ہماری مدد کریں، تو ان غرباء کی مدد اور تالیف قلب کے لیے ان کو رقم چاہیے تھی، اور ظاہری سی بات ہے رقم تو ساری بیت المال میں جانی تھی، تو بیت المال ہی سے پھر وہ رقم کا حصہ طے کیا گیا جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا، جس میں سے وہ اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں ہی پر خرچ کرتے رہے۔ اللہ کی شان، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی ٹولہ جو اس سازش میں لگا رہا کہ ان کو لڑایا جائے، ان کو توڑا جائے، انہوں نے ایک سازش کی، ایک عورت کو تیار کیا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح کروا دیا۔ پھر اسی عورت نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا اور جس سے وہ شہید ہو گئے، اور 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تھوڑی سی عمر تھی، اللہ پاک نے پھر اسی عمر میں ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ 50 ہجری ہی میں پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ایک لشکر دیا اور قسطنطنیہ کے علاقے میں اس کو امیر بنا کر بھیجا۔ یہ جو لشکر تھا بڑا لمبا چلا ہے، اس نے بڑی فتوحات بھی کی، اور یہ ترکی کا علاقہ سارا وہاں تک یہ لوگ پہنچے ہیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر میں تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، پھر ان کی قبر بھی وہیں ترکی کے اندر بنی ہے، استنبول کے اندر۔ تو اس لشکر کا امیر یہی یزید تھا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ اس وقت یہ اپنی صحیح پوزیشن میں تھا، مطلب یہ کہ اس کی کسی برائی کا لوگوں کے سامنے اظہار نہیں تھا، اور یہ ٹھیک تھا، نماز پڑھتا تھا، اعمال کرتا تھا، جیسے عام مسلمان تھے یہ بھی انہی مسلمانوں کی طرح ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ عمر بھی تھوڑی تھی لیکن لا ابالی پن اس کی طبیعت میں تھا۔ ایک تو شکار کا عادی اس عمر میں بہت زیادہ تھا، دوسرا بے پرواہی کسی طبیعت جیسے ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی عمر بھی اس وقت تھوڑی تھی۔ تو اللہ کی شان یہ 50 ہجری میں واپس آیا، تو 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو امیر حج بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کر دیا، اور حج کے ساری ذمہ داریاں اس نے وہاں پر سنبھالی۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حسن کا انتقال ہوا تو لوگ ان سے پوچھتے رہے کہ اب بعد میں ذمہ داری خلافت کی کس کے پاس ہوگی؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 50 ہجری حضرت حسن کی شہادت سے لے کر تقریباً 55-56 ہجری تک ان کا یہی سرا صدر تھا کہ میرے بعد مسلمان جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں، میری طرف سے کوئی بھی خلیفہ مقرر نہیں۔ لیکن بعد میں حالات پلٹنا شروع ہوئے، کوفہ کے کچھ لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنا وفد بھیجا اور یہ کہا کہ آپ اپنا خلیفہ جو ہیں وہ یزید کو مقرر کریں۔ عراق سے کچھ لوگ آئے، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید بڑا جنگجو ہے اور عقل مند ہے، نظام حکومت کو سنبھال سکتا ہے، جہاد اچھا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کی طبیعت کو بھی سمجھتے تھے کہ ایک تو اس میں غصہ ہے، دوسرا لاؤبالی پن ہے، عمر تھوڑی ہے، اور بڑے بڑے فضیلت والے صحابہ موجود تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کنفیوز ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کوئی نہیں کیا، لیکن سوچتے سوچتے 55 ہجری تک ان کو یہ شرح صدر ہونا شروع ہوا کہ مجھے یزید کو خلیفہ بنا دینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں یہاں پر دو سوچیں ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ دیکھو جی انہوں نے بیٹے کو مقرر کر دیا اور یہ غلط کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اصل میں حالات کو دیکھا جائے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ حالات کے مطابق غلط بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو امیہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے قبیلے کے علاوہ کسی دوسری برادری کو برداشت نہیں کرتے تھے،
آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پرانی چپکلش تھی جس سے کوئی زیادہ موافقت بھی نہیں تھی۔ جو لوگ تو قریب تھے وہ تو قریب تھے، لیکن جو دوسرے دور رہنے والے تھے ان کے دلوں میں تھوڑا تھوڑا یہ رنجش رہی جو پیچھے سے چلی آ رہی تھی بنو عباس اور بنو امیہ کی، تو وہ لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ بنو امیہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول نہیں کیا، تو یہ میرے بعد کسی دوسرے کو کیسے قبول کریں گے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب فضیلت ہو۔ تو اگر میں نے کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیا یا مسلمانوں نے کسی اور کو ڈکلیئر کر دیا تو کیا ہوگا، وہ الگ ہو جائیں گے، بنو امیہ الگ ہو جائیں گے، پھر وہی لڑائیاں ہوں گی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چلتی رہیں، مسلمانوں کی تلواریں چلیں گی، خون ریزی ہوگی۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں آ جائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حالات کو دیکھا کہ اگر میں یزید کو مقرر کروں گا تو سارا بنو امیہ اس پر متفق ہوگا، باقی صحابہ بھی متفق ہو جائیں گے، اگر تھوڑے بہت کوئی نہ بھی ہوئے تو وہ مقابلے پر نہیں آئیں گے، کیوں کہ میجورٹی جب قبول کر لیتی ہے تو پھر زیادہ ٹکراؤ کی نوعیت نہیں رہتی۔ تو انہوں نے اس نیک نیتی کی وجہ سے اپنے اس فیصلے کو دل ہی دل میں سوچتے رہے، پھر پریشان بھی رہے، تو انہوں نے پھر اپنے علاقے کے لوگوں سے مشورہ کیا۔ تو جو علاقے والے قریب تھے انہوں نے مشورہ دیا، آپ کی سوچ بہت اچھی ہے، ایسے ہی کر لیجئے۔ خیر انہوں نے وہاں پر 56 ہجری میں وہاں خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی یزید کے لیے۔ تو جو شام کا علاقہ تھا انہوں نے بیعت کر لی اور قریب قریب علاقے والوں نے بھی کر لی۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ میں وہاں جا کر اکابر صحابہ سے بھی مشورہ کروں گا، رائے پیش کروں گا، انشاءاللہ وہ بھی اس کو قبول کر لیں گے۔ جب یہ مدینہ منورہ آئے تو عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر یہ سمجھ گئے کہ یہ ہمیں مجبور کریں گے یزید کی خلافت پر اور بیعت کرنے پر، اور یہ لوگ راضی نہیں تھے اس کے اوپر، تو یہ وہاں سے مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مکہ پہنچے تو وہاں حج کرنا تھا انہوں نے، تو وہاں جا کر انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا آپ زبردستی کر رہے ہیں، لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اصل میں مسلمانوں کی تفریق سے بچنا چاہتا ہوں کہ وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں، میری نیت خالص ہے، میں کوئی اپنے خاندان کے اندر اس کو جاری نہیں کرنا چاہتا خلافت کو، لیکن مجبوری یہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن تم کسی کو مجبور نہیں کرو اور کسی پر دباؤ مت ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ مناسب نہیں، حضرت حسین نے بھی انکار کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ دیکھو میں کسی طرف نہیں ہوں، اگر مسلمان کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ تو بہرحال یہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو نہیں مانے، اور کچھ صحابہ نے یہ دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ٹکراؤ ہو، مخالفت ہو، تو انہوں نے مسلمانوں کو ایک کلمے پر جمع ہونے کی نیت سے یزید کی خلافت پر بیعت کو قبول کر لیا تھا۔ ان میں بھی بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اور اس کی وجہ ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ اور ان کی جو ہے وہ آپس میں نیک نیت تھی، دوسرا یزید کے بارے میں کوئی بری رائے اس وقت لوگوں کے سامنے نہیں تھی، اور اس کا جو اندر کا چھپا ہوا برا انسان تھا وہ اس وقت چھپا ہی ہوا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ حکمران تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم انکار کر کر بغاوت کی شکل پیدا کریں، تو انہوں نے اسی میں حکمت سمجھی کہ ہم یزید کی خلافت کو فی الحال بیعت کے ذریعے قبول کر لیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ واپس شام چلے گئے۔ اب انہوں نے کسی پر زبردستی نہیں کی، کسی کو مجبور نہیں کیا، لیکن اندر ہی اندر معاملات چلتے رہے، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ انہوں نے یزید کو بلایا اور بلا کر اس وقت نصیحتیں کی اور فرمایا دیکھو میرے بچے، میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں،
تم اللہ سے ڈرتے رہنا، گناہوں سے باز رہنا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرنا، اور یہ یاد رکھنا اپنی رائے پر اڑنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی رائے کو قبول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ عراق کے لوگ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے یزید، اگر یہ نوبت آ جائے تو تم آل رسول کی حرمت اور عزت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کیونکہ وہ حضور کا خاندان ہے، ان کا بڑا حق ہے ہمارے اوپر۔ یہ سب نصیحتیں حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کی۔ پھر وہ پریشان رہتے تھے کہ یہ فیصلہ کہیں غلط نہ ہو جائے، تو انہوں نے ایک دفعہ جمعے کے اندر خطبے میں منبر پر اللہ سے استخارہ کیا اور یہ کہا کہ اے اللہ، اگر تو میں نے اہلیت کی بنا پر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کو جاری فرما دے، اور اگر میں نے محبت کی وجہ سے کیا ہے تو اس کو ختم فرما دے۔ تو اس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر گھبراتے بھی تھے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا۔ مثلا یہ کہ کوئی نیا کام انسان کرتا ہے تو اس کا تجربہ کرتا ہے، بھی چل پڑا تو ٹھیک ہے، ورنہ رسک ہوتا ہے ناکامی کا بھی۔ تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ کیس تھا یزید کو خلیفہ بنانے کا کہ جس کا پتہ مستقبل میں ہی چل سکتا تھا، فی الحال اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا۔ خیر، ناکام بھی ہوتے ہیں تجربات، کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ تجربہ جو تھا وہ بعد میں جا کر کامیاب نہ ہوا۔ خیر، ان کا انتقال ہو گیا، اور 4 رجب کو 60 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کو دفن کر دیا گیا وہیں دمشق کے اندر۔ اور یہ یاد رکھ لیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت، وفات کا دن 22 رجب مشہور ہے، یہ راجے نہیں ہے۔ راجے قول ان کی وفات کا وہ 4 رجب ہے، 22 رجب راجے نہیں ہے۔ خیر، اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ہی انتقال ہوا، ظاہر یزید کی خلافت کا اعلان تو تھا، تو 34 سال کی عمر میں یزید خلیفہ بنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں 34 سال کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، اور اس میں آدمی کتنا نا تجربہ کار ہوتا ہے، اور کتنی جوانی کے اندر وہ ایگریسو ایک انسان کے اندر جذباتی پن ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، جب یہ خلیفہ بنا تو خلیفہ بنتے ہی اس نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ اپنے ابا جان کی ساری وصیتوں اور نصیحتوں کو پس پش ڈال دیا، اور اس نے مدینہ منورہ کے اندر فوراً پیغام بھیجا جس میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر بھی تھی۔ اب اس زمانے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کی طرح نہیں تھا کہ میسیج کر دیا واٹس ایپ کے اوپر کہ بھی فلاں کا انتقال ہو گیا ہے اور جناب نیٹ کے اوپر آ چکا ہوتا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو بعض اوقات سالوں سال ہی پتہ نہیں چلتا تھا کسی کے مر جانے کا۔ اگر کوئی آیا تو پتہ چل گیا، نہیں تو وہیں کا وہیں خبر دب جاتی تھی۔ تو اس نے، یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے اس وقت والی جو تھے ولید بن عتبہ تھے، تو اس نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم فوراً حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر ان دونوں کو اپنے پاس بلاؤ اور میری خلافت پر ان سے بیعت لے لو، کیونکہ اس کو پتہ تھا وہ دونوں شروع سے منکر تھے کہ ہم یہ خلافت قبول نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا اگر وہ دونوں کر لیں گے تو معاملہ دب جائے گا، ورنہ پھر معاملہ آگے بڑھ بھی سکتا ہے۔ خیر، جب خط پہنچا تو ولید بن عتبہ نے وہ پڑھا، تو اس نے رات کے وقت میں پیغام بھیجا عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ابھی میرے پاس آؤ۔ اور یہ دونوں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آدمی آیا، اس نے کہا آپ کو گورنر بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹائم نہیں ہے ان کے بلانے کا، کیونکہ اس وقت تو دفتر نہیں کھلتا۔ تو اچانک بلایا ہے، لگتا کوئی گڑبڑ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے، کہنے لگے مجھے لگتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب یزید ہمیں خلافت پر مجبور کرے گا، اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ لوگ گئے تو وہاں پہنچے تو انہوں نے خط دیا، انہوں نے پڑھا، ان کے انتقال کی خبر تھی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ پڑھی، افسوس کیا، اور یہ کہا کہ اس طرح میں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، کل سب کے سامنے معاملہ ہوگا، آپ مجھے پھر لوگوں کے سامنے بلا لیجئے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو راتوں رات اپنے بھائی جعفر کو لے کر مکہ مکرمہ خفیہ راستے سے نکل گئے، تاکہ وہاں پر اس لیے گئے کہ شام سے دور ہو گئے تاکہ ان کے اوپر تسلط نہ ہو۔ دوسری نیت یہ تھی ان کی، وہاں کے مکہ مکرمہ حرم تھا،
اور حرم میں تو لڑائی کافر بھی نہیں کرتا تھا، مسلمان کیسے سوچ سکتا تھا، تو وہ علاقہ ان کے لیے زیادہ محفوظ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 2 دن وہیں پر رہے۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ یہ مجھے مجبور کریں گے تو مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو لیا اور مکہ کی طرف اپنے آپ کو چلا دیا۔ اب جب یہ مکہ جانے لگے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کدھر؟ انہوں نے فرمایا میں مکہ جا رہا ہوں اور وہاں سے مجھے کچھ نہیں پتہ آگے میں کہاں جاؤں۔ اور یہ بات یہیں پر سمجھ لیں، جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق سے، کوفہ سے خطوط آتے تھے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ تو لالچی نہیں تھے خلافت کے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی ہے، تو انہوں نے ان خطوط پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اب یہ ہوا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم یہیں رہو، مکہ مت جاؤ، وہاں سے تم آگے چلے جاؤ گے اور مجھے خطرہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے جانا ہوگا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو سینے سے لگایا تو رو پڑے، اور رو کر بڑی عجیب بات فرمائی، کہنے لگے اے شہید میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ لفظوں پر غور کریں، اے شہید میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اشارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مل چکے تھے۔ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آ گیا۔ یہ بڑے پریشان ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر ہے فاطمہ کے ایک بچہ ہوگا، وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ تو پھر تھوڑے دنوں بعد امام حسین پیدا ہوئے تھے اور وہ ان کی گود میں کھیلے۔ انہوں نے پھر امام حسین کو ایک دفعہ حضور کے حوالے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ ام الفضل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرا اس نواسے کو، میرے اس بیٹے کو لوگ جو ہیں وہ قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ اشارے موجود تھے، اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے شہید میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ خیر حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف نکلے تو راستے میں ان کو ایک اور صحابی ملے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پوچھا کہاں چل دیے؟ فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں اور اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں میں نے کہاں جانا ہے، میں استخارہ کروں گا۔ انہوں نے سمجھایا کہ چلو مکہ تو چلے جاؤ لیکن کوفہ جانے کا سوچنا مت، وہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور بے وفا لوگ ہیں، آپ کے لیے وہاں جانا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ جب حضرت حسین بھی نکل گئے تو پیچھے جو ولید بن عتبہ مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اب اس نے دیکھا کہ یزید نے تو کہا تھا ان سے بیعت لینی ہے اور یہ دونوں تو نکل گئے، اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ تو اللہ کی شان، یزید کو پتہ چلا کہ ولید کی نرمی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو اس نے غصے میں آ کر ولید کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعید کو وہاں کا گورنر بنایا اور اس کو حکم دیا کہ فوراً ان کو میری بیعت پر مجبور کرو اور نہ مانے تو پھر ان کو پکڑ لو۔ تو اس نے پھر 2000 کا لشکر تیار کیا اور مکہ بھیجا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کرنے کے لیے۔ اب ادھر سے یہ لشکر چلا، وہاں پر مکہ مکرمہ میں حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میری رائے ہے ہم مکہ ہی کو اپنا مرکز بنائیں، ایک تو یہاں پر ہمارا خاندان بیٹھا ہوا ہے، دوسرا یہاں لڑائی نہیں ہوگی، حرم ہے، کوئی قتل و قتال نہیں کرے گا، تیسرا یہ کہ ہم شام سے یہاں دور ہیں اس لیے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ کوفہ چلنا چاہیے، وہ لوگ بار بار خط لکھ رہے ہیں اور بار بار ہمیں بلا رہے ہیں، تو وہاں جانا مناسب ہوگا، یہ ان کا بھی مشورہ چل رہا تھا۔